سورہ توبہ کیسٹ نمبر 18۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الأوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية قال: إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم وقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون مستكبرين به سامرا تهجرون. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اوفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فی تفسیر هذه الآیہ، اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان المشرکین قالوا، مشرکین جو مکے میں رہنے والے تھے وہ یہ کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ عمارت بیت اللہ، اللہ کے گھر کا بنانا، وقیام علی السقایۃ، اور سقایا کا پانی پلانے کا، زمزم کا حجاج کے لیے انتظام کرنا، خیر ممن آمن وجاہد، یہ تمہارے ایمان لانے سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہے. مشرکین کہتے تھے ٹھیک ہے تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو ہم نے بھی تو اللہ کا گھر بنایا ہے، تم اگر جہاد کی مشقت اٹھاتے ہو تو ہم بھی تو حاجیوں کو زمزم پلاتے ہیں، تو یہ ہمارے عمل جو ہے یہ کوئی کم ہے؟ ہم نے تو اللہ کا گھر بنایا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں آنے والوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، ان کو خدمت کرتے ہیں، ان کو زمزم کا انتظام و انصرام کرتے ہیں. وَقَالُوا يَفْخُرُونَ بِالْحَرَمِ، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ فخر کرتے تھے حرم کی وجہ سے، وَيَسْتَكْبِرُونَ بِهِ، اور تکبر کرتے تھے، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ أَهْلُهُ وَعُمَّارُهُ، وہ کہتے تھے کہ ہم اہل اللہ ہیں، ہم اللہ کے گھر میں رہنے والے ہیں، اللہ کے گھر کے عمار یعنی اللہ کے گھر کے بنانے والے بھی ہیں، آباد کرنے والے بھی ہیں، لہذا ہم ہر لحاظ سے افضل ہیں. فذكر الله استكبارهم وإعراضهم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تکبر کرنا، ان کا ایمان سے اور اسلام سے اعراض کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا: قد كانت آیاتی تتلی علیکم، اللہ نے فرمایا کہ میری آیات تم پہ پڑھی جاتی تھی، وکنتم علی اعقابکم تنکثون، اور تم تو الٹے پھرنے والے تھے اپنی ایڑیوں، سامرا مستکبرین به سامرا تہجرون. بھائی ان بچوں کو بھگا دیں، بس کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ ایک آدمی نے بڑی بات نکال سکتا ہے، عجیب آدمی.
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مستکبرین بھی، تم تو تکبر کرنے والے ہو، سامرن کیا بنا، کس سے کہانیاں کرنے والے، قرآن کو چھوڑنے والے، تم کیسے فخر کرتے ہو کہ ہم اچھے ہیں۔ تو اس لیے یہاں دو باتیں سمجھ لیں سب سے پہلے کہ ان آیات میں ہمیں کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ سب سے اول اور بنیادی پتھر کیا ہے، ایمان۔ ایمان ہے تو پھر اعمال صالحہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اور اگر بنیاد ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو باقی چیزیں تو پھر اسی پر، جب درخت ہی نہ ہوگا تو پھل کس پہ آئے گا؟ جب درخت نکلا ہی نہیں ہے تو کس بات سے امید رکھ رہے ہیں کہ آم اتریں گے؟ یا آپ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے امید کریں گے اس پہ انگور لگ جائیں گے؟ تو باقی کی بات تو نہیں ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اور اللہ پر بھی ایمان کیسے ہو؟ بما جاء بہ رسول اللہ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے قرآن میں سمجھایا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر ہمیں سمجھائی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی لیے اب پھر اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید فی الاسماء والصفات کیا ہے۔ اب حالانکہ یہ حضور پاک مانا یہ ہے کہ ربوبیت کے ذکر آیا، ربوبیت کی صفات آئے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے۔ اسی طرح پھر اس کے مقام الوہیت کا آیا کہ وہ معبود برحق ہے۔ اسی طرح آیا اس کے اسماء اور صفات کا ذکر کہ اس میں کوئی الحاد نہ کریں، بلکہ جو اللہ نے قرآن و حدیث میں ذکر فرمایا ہے ایمان لے آئیں تمام اسماء اللہ پہ اور صفات پہ، من غیر تعطیل ولا تمثیل ولا تکلیف، کہ نہ تمثیل ہوگی۔ تو یہ سب کس نے سمجھایا ہمیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک بات یقینی ہو گئی کہ ایمان ہوگا تو باقی بھی کوئی فائدہ ہوگا، ایمان ہی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی سمجھ آ گیا کہ آدمی اگر توحید کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ مسجدیں بناتا ہے، وہ مدرسے بناتا ہے، وہ بڑے نیکی کے کام کرتا ہے، تو وہ دھیلے کے برابر بھی، کیونکہ اللہ نے مرنا، کعبۃ اللہ کا بنانا، زمزم کا پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، مینا جانا، عرفات جانا، مزدلفہ جانا، احرام باندھنا، لیکن پھر بھی مشرک ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لہذا ان کا یہ عمل مقبول ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں بنیادی بات کہ بنیادی پتھر کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید ہے تو پھر انشاءاللہ چھوٹا عمل جو ہے اللہ اس پہ بھی جزا دیں گے، اور عقیدہ توحید نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ بھی حبط ہو جائے گا اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ تو ہمیں بنیاد سمجھ۔ اچھا، اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک کرنا۔ اب چاہے وہ ولی کو شریک کریں، نبی کو شریک کریں، ملک کو شریک کریں، انسان کو شریک کریں، سورج چاند کو شریک کریں، کواکب نجوم کو شریک کریں، جو بھی شریک کریں وہ مشرک ہے۔ ہمیشہ اصولی بات یاد ہے، مشرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو بتوں کی پوجا کرتا ہو۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ مشرک اس کو کہتے ہیں جو بت پوجتا ہو یا بتوں کی عبادت کرنا ہے۔ بتوں کی عبادت کرے بھی تو مشرک ہے، انسانوں کی عبادت کرے تو مشرک ہے، فرشتوں کی عبادت کرے تو مشرک ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو پکارے وہ مشرک ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے اور حاجت مند بن کے اس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا طالب ہو تو وہ مشرک ہے، اللہ کے سوا کسی غیر سے مدد مانگے تو مشرک ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کی منت مانے تو مشرک ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرے تو شرک ہے۔ بات سمجھیں، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والوں کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ تو یہ تو ہے بنیادی بات ہو گئی۔ اچھا، اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے
کہ ابھی آپ سورت توبہ پڑھ رہے ہیں، سورت برا پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ایک دفعہ پہلے پوری تفسیر ابن کثیر اول سے لے کر آخر تک بھی پڑھی ہے اور سنی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں تک تفسیر قرآن کے مسائل کا ذکر آئے گا تو وہاں لازماً ہوگا کہ حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا، لازماً ذکر ہوگا کہ حضرت زید بن ثابت نے یہ فرمایا، لازماً جہاں قرات قرآن کا مسئلہ ہوگا تو حضرت ابی ابن کعب نے یہ فرمایا، جہاں حدیث رسول میں فقہ کا معاملہ ہوگا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا، جہاں فتاوی ہوں گے تو حضرت معاذ ابن جبل ابی موسیٰ الاشعری نے یہ فرمایا۔ اسی طرح پھر آگے آئیں گے تو حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت علقمہ، انہوں نے یہ فرمایا۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے حضور کے زمانے میں اور حضور کے بعد بھی کچھ خاص صحابہ تھے، سارے صحابہ یہ بات نہیں کرتے کہ جہاں قرآن کی تفسیر کا مسئلہ آتا تھا تو چند صحابہ ہیں جو حضور کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور باقی سارے صحابہ ان کے قول پہ عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم تابعین کے دور میں آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ تفسیر کے معاملے میں کتنے لوگ ہیں جو تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جب فقہ کے معاملے میں آئیں گے تو پھر فقہ کے اماموں کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح جب قرات کے معاملے میں آئیں گے تو قراء کو دیکھا جائے گا کہ ان قراء نے کون کون سی قراتوں کو راجح اور قبول قرار دیا ہے اور کون سی قراتوں کو شاذ قرار دیا، اور پھر ہمیں ان میں سے جس قاری کی قرات کو پڑھنے پر اتفاق ہو گیا تو الحمدللہ کہ ہم راستے پہ ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ملکوں میں ایک قاری کی قرات پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قراتیں تو 10 ہیں، تو لیکن ان 10 میں سے ایک ہے نا جو ہم بھی پڑھ رہے۔ اسی طرح جب اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب جیسے ابھی موسیٰ اشعری ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، جب وہ یمن کی طرف تشریف لے گئے تو جو حکم اور فتویٰ وہ فرماتے تھے باقی سب انہی پہ عمل تھا، اور یہی طریقہ ہے اتباع کا، اور یہی طریقہ ہے کہ یا آدمی عالم ہو اور درجہ اجتہاد پہ پہنچ جائے، اور نہیں تو لازماً پھر اس کو مجتہد سے رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں جہاں پڑھیں گے قال اللہ فی تفسیرہ ان ابن عباس رضی اللہ، سارے قرآن پہ نظر ڈالتے جائیں، ساری تفاسیر پہ نظر ڈالتے جائیں، دنیا کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، تفسیر ابن عباس ہے، تفسیر مجاہد ہے، اسی طرح بعد میں مثلا ابن کثیر ہے، ابن جریر ہے، اور بڑے بڑے تفاسیر ہیں۔ اللہ سب مفسرین کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جہاں بھی دیکھیں گے تو لازماً وہ یہ کہیں گے کہ حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ فرمایا، حضرت زید بن ثابت نے یہ فرمایا۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ بھی جب کوئی مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے تھے تو صحابہ کہتے تھے بھی جب عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں تو پھر اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، جب تک تمہارے اندر عبداللہ ابن مسعود موجود ہے تو بس کافی ہے، انہی سے پوچھ لیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ اور اسی طرح جب فقہی مسائل آتے ہیں تو ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جن لوگوں کو زندگی حرمین میں گزارنے کا موقع ملا ہے، 10 سال 20 سال 30 سال، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے ائمہ کرام، مشائخ عظام یا عرب علماء یا عرب طلباء، ان کی زبان سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ کسی امام پہ برا لفظ کہیں، جب بھی ان کی زبانوں پہ آئے گا کہیں گے رحمت اللہ علیہ، یہ کہہ دیں گے کہ بھی ہم فلاں امام کا قول لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ان کی شان میں کوئی بے ادبی کریں،
یہ تو ہمارے ملکوں کے بدقسمت لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے. ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی بغض و عناد کی عینکوں کو اتار دے. یہ صرف ہمارے ملکوں کے باہر کے ایشین لوگ ہیں جن کے دماغوں میں یہ بات آ جاتی ہے وہ ایک بات پہ لڑائی اور جھگڑا اور فتنہ اور فساد. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھو نا کوئی ابن کثیر ہم لوگوں نے تو نہیں لکھی ہے. یا ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو ابھی اتنی طالب بھی نہیں بنے کہ ابن کثیر سمجھ لیں. ہم تو ابھی اس مقام پہ بھی نہیں پہنچے. ہم تو اتنا ادنا طالب العلم ہیں لیکن اتنا بڑا آدمی کیا کہے کہ ابن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ تفسیر اس آیت مبارک کی کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہم کانوا یستکبرون بالحرم. وہ مشرکین مکہ جو تھے تکبر کرتے تھے کہ ہم اہل اللہ ہیں. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ نیکی پہ تکبر کرنا, مسجدیں بنانے پہ فخر کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ عقیدہ توحید نہیں ہوگا, جب تک اللہ پہ صحیح ایمان نہیں ہوگا. نہ طواف فائدہ دے گا, نہ کعبہ فائدہ دے گا, نہ حج فائدہ دے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صابرا یصبرون به ویهجرون القرآن والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قصے کہانیاں بیٹھ کے کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو چھوڑتے تھے, حضور پاک کی باتوں کو چھوڑتے تھے. فخیر اللہ الایمان والجہاد مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امارۃ المشرکین البیت وقیامهم السقایا ولم یکن ینفعهم عند اللہ ما الشرک به وان كانوا یامرون بیتہ ویحرمون به. ابو مفسر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں فرمایا کہ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کیا مقام ہے. باقی مشرکین کا اللہ کا گھر بنانا یا مشرکین کا اللہ کے گھر میں خدمات پہ قائم رہنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں لم یکن ینفعہم عند اللہ, یہ ان کو اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا يَأْمُرُونَ بِهِ, باوجود اس کے کہ انہوں نے کعبہ بنایا ہے اور باوجود اس کے کہ وہ کعبے کی تعظیم بھی کرتے ہیں, کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں, احرام بھی باندھتے ہیں, لیکن لم یکن ینفعہم عند اللہ, اللہ کے ہاں ان کو دھیلے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی لاکھ حج کرے لیکن اگر قبروں پہ سجدہ کرتا ہے تو حج کا فائدہ کوئی نہیں. اگر آدمی لاکھ حج کرے اور غیر اللہ کو پکارتا ہے کہ یا پیر, یا دستگیر, یا نبی, یا علی, یا رسول, غیر کو بھی ندا کر کے بلاتا ہے مدد کے لیے تو مشرک ہے, اس کے حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے علماء نے فرمایا جو آدمی غیر اللہ کی نظر چڑھائے, غیر اللہ کی نیازیں دے, غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کرے, غیر اللہ کو حاجت روا سمجھے, یا جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ امام عالم الغیب ہے, یا یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں, یا یہ عقیدہ رکھے کہ اولیاء عالم الغیب ہیں, وہ بھی اللہ کی صفت علم غیب میں شرک کر رہا ہے. لہذا اس کی بھی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ نے فرمایا چاہتے ہو کہ مجھے ملو, کیا مانا میں راضی ہو جاؤں, اللہ لقاء بھی ہوگا, زیارت بھی ہوگی قیامت میں انشاءاللہ, تو کیا کرو فلیعمل عملا صالحا, اچھے عمل کرو لیکن شرط ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ سب سے بڑی شرط ہے کہ خالص عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو. اور یاد رکھو دعا جو ہے یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے. دعا سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ اس لیے آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادت, اس لیے آتا ہے کہ جو اللہ کے سوا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ, جو اللہ کے سوا غیر کو پکارے. اب غیر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بتوں کو پکارے, غیر کو پکارے, جبریل کو پکارے تب بھی مشرک ہے, یا جبرائیل, یا میکائیل, یا دستگیر, یا شیخ عبد القادر جی, سب شرک ہے. اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے.
اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجدوں میں لکھتے ہیں نا یا اللہ یا رسول اللہ، تو یہ یا حرف ندا ہے، یہ پکارنے کے لیے ہے، اور پکار صرف اللہ کو ہوتی ہے۔ جب اس حرف ندا کو اللہ کے رسول سے لگاؤ گے تو شرک آ جائے۔ اسی لیے ایک آدمی نے صرف اتنی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے حضور نے پوچھا نا کہ کیا تم اس بارے میں کیا کہتے؟ اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، حضور نے جعلتنی للہ ندا، حالانکہ یہ عام محاورے کی بات ہے، یہ آپ بھی کہہ دیتے جی اللہ چاہے جو آپ چاہیں، تو اس نے بھی یہی بات کی کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، لیکن حرف ما تھا، اور عربی میں ما جو ہے جمع کے لیے آتا ہے، تو اس لیے حضور ناراض ہو گئے، فرمایا جعلتنی للہ ندا، مجھے لفظ حرف ما کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملا کے شریک کر رہے ہو، خبردار آئندہ ایسا لفظ نہ کہنا، اگر کہنا بھی ہو تو کہو ما شاء اللہ ثم شئت، ایسا حرف نہ کہو جس میں معیت آ جائے اور جس میں شرک کے لیے راستہ نکل جائے۔ اللہ کا نبی ایک حرف سے بھی روک رہے ہیں کہ حرف میں ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں مجھے اللہ سے ملا نہ دیا جائے، اور ہم تو نعوذ باللہ، ہمارے جاہل تو یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ جی انبیاء تو مختار کل ہیں، عالم الغیب، ذرے ذرے کے جاننے والے ہیں، اور سارے اختیار اللہ نے نبیوں کو دے دیے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ نے ان کو دے دیے ہیں، پاور آف اٹارنی لکھ کے دے دیا، اللہ میں یہاں آرام میں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جاہلانہ اعتقاد سے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جس کی شان ہے کل یوم ہوا فی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو ہر وقت انبیاء علیہم السلام نے عاجزی کی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ظالم ہو، تم کعبہ بناتے ہو، کعبے کی خدمت کرتے ہو اور اس پہ فخر کرتے ہو اور مقابلہ کرتے ہو ان کا جو ایمان لائے اور جہاد کیا، جب ایمان نہیں ہوگا تو کعبے بنانے کا کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ اور اس کے بعد یہاں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ پاک نے واضح فرما دیا، فرمایا لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ موحد اور مشرک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ لوگوں کیا مومن کو اور کافر کو میں برابر کر دوں گا؟ عجیب بات۔ اللہ نے فرمایا کہ کیسے سوچتے ہو کہ اندھا اور آنکھوں والا بھی کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دھوپ اور سایہ بھی کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ جب وہ برابر نہیں ہو سکتے تو مشرک اور موحد کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا یستوون عند اللہ، اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان نے فرمایا کہ جب آدمی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے تو اللہ عقل چھین لیتے ہیں، اللہ اس کی عقل چھین۔ آپ دیکھا نہیں ہے کتنے ہندو پڑھے لکھے ہیں، کتنے ہندو ہیں پی ایچ ڈی ہیں، ڈبل ایم اے ہیں، اور آج کل کمپیوٹر میں تو اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ بڑے بڑے ملک بھی ہم سے سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن بت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ بھگوان ہے۔ سانپ نکل آئے نا جی کہیں سے سانپ تو سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کیا ہے جی یہ بھی بھگوان ہے، مار دیتا ہے نا بندے کو، مارنے کی طاقت ہے تو خدا ہوا نا، کیونکہ اللہ ہوتا ہے مارنے والا، جلانے والا، یہ مارنے والا تو آ گیا نا، لہذا یہ بھی خدا ہے۔ اچھا جی گنگا جمنا، انہوں نے کہا یہ بھی خدا، وہ بابا یہ نہر پانی ہے، دریا ہے، پانی کے ساتھ ہر چیز زندہ ہوتی ہے نا، اس میں تو زندہ کرنے والی صفت موجود ہے نا، اللہ بھی جلاتا ہے، پانی بھی جلاتا ہے۔ جی آگ یہ بھی خدا، انہوں نے کہا آگ ہے بابا، آگ کی خدا، کہا یہ بھی تو مار دیتی ہے نا، آگ میں ڈالو بندہ جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس میں بھی تو مارنے والی صفت ہے نا، اللہ بھی وہ ہے جو مارتا ہے، جلاتا ہے، تو اس میں مارنے والی صفت آ گئی تھی، یہ بھی تو خدا کا 1/4 حصہ تو ہو گئی۔ یعنی پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، اعلیٰ سے اعلیٰ علم والے لوگ
اور اتنا دماغ ہے، بڑے بڑے ان میں صحافی ہیں، مفکر ہیں، بڑے بڑے ان میں اسکالر ہیں، بڑے بڑے ان میں صاحب قلم لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں۔ اچھا بعض شاعر ایسے ہیں کہ انہوں نے حضور کی شان میں ایسی ایسی نعتیں کہی ہیں کہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں نے، بعض ہندوؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی نعتیں لکھی ہیں، ایسا مدحیہ کلام لکھا ہے، ایسی شان بیان کی ہے کہ مسلمان پڑھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ ہندو ہو کے ہمارے مدنی پاک کی تعریف کیسے کرا۔ لیکن ان سب کے باوجود عقیدے کا حال یہ ہے کہ کبھی جناب درختوں پہ سجدہ، کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی دیوی پہ سجدہ، کبھی دیوتا پہ سجدہ، کبھی سانپ پہ سجدہ۔ آپ حیران ہوں گے، آپ پوچھیں بعض ہندوؤں کے مندر جو ہے نا جی، وہاں مرد عورت کے جو اعضاء خاص ہیں نا اس کا بھی فوٹو بنا کے اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہاں بھی تو بندہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی تو پیدا کرنے والے اعضاء ہیں نا، تو اس لیے ان کی بھی پوجا کرو۔ اب دیکھو یہ وجہ کیا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کا قرآن کتنا سچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے لیے راستہ ہدایت کا نہیں کھولتے۔ علماء نے لکھا کہ جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، ضال ہوگا، جو فرق ضالہ میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ عقل چھین دیتے، اللہ عقل سے محروم کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا مانا؟ حق بات سمجھ نہیں آتی۔ ویسے تو بڑا عقل ہے، ویسے تو بڑا عقل ہے، ویسے تو دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون۔ اللہ نے فرمایا دل تو ہے لیکن قرآن کی سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن صراط مستقیم دیکھتے نہیں، کان تو ہیں لیکن اللہ کے قرآن کے فیصلے سنتے نہیں ہیں۔ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے جانور، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور بھی اپنے مالک کی آواز پہچانتا ہے، جانور کو بھی جو گھاس ڈالتا ہے اس کو پہچانتا ہے۔ آپ دیکھیں نا شام کو بلیوں کو آپ روٹی ڈالیں، آپ جائیں گے سب انتظار کریں گے، آپ جائیں گے فوراً آ جائیں گے، فوراً پہچانیں گے۔ اتنا تو جانور کو بھی پہچان ہے، اور یہ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اللہ کے آسمانوں کے نیچے جیتے ہیں اور سجدے غیروں کو کرتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہے تو جانوروں سے بھی گم کرتا رہا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اچھا اور یاد رکھو کہ جب اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، تو پھر اللہ خود بخود ہدایت کو قل، جیسے اللہ نے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈر گئے، اپنے آپ کو بچا لیا شرک سے، تو پھر اللہ تمہارے لیے فرقان مانا حق و باطل میں فرق کرنے والا، تو اللہ تمہیں ایسا علم عطا فرماتے ہیں کہ اب تم حق و باطل میں فوراً فرق کر لیں۔ اب دیکھو نا جی، ایک موحد ہو، خالص دیہاتی ہو، بالکل جٹ ہو نا جی، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی عقل کھول دیتے۔ وہ ایک مثل لکھی ہے نا ایک بہت بڑے عالم نے، مفسر نے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک اونٹ پکڑ کے جانے والا جت کھڑا تھا، تو بالکل جاہل جٹ آدمی، میں نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا مسلمان ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ مسلمان، اللہ کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل اللہ ایک ہے، تو انہوں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک۔ انہوں نے کہا جب تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ اللہ کو تو مانتے ہو، دلیل کیا ہے کہ خدا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب اس نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا اور اس کے بعد نے کہا مولوی ادھر آؤ، اور نے کہا یہ کیا بڑی ہے؟ وہ یعنی اونٹ کے جو تھا نا جی اپنا بارہ، عربی میں کہتے ہیں بارہ، یعنی اس کی لید، اونٹ کی لید جو ہے وہ بڑی تھی، تو میں نے کہا تو لید ہے، اس نے کہا یہ لید پڑی ہو تو دلالت کرتی ہے کہ اونٹ ہے، اگر مینگڑیاں پڑی ہوں تو بتلاتی ہے کہ بکری ہے، اگر گوبر پڑا ہو تو بتلاتی ہے کہ گائے یا بھینس ہے۔ یہ چیز بتلا رہی ہے، ساری کائنات نہیں بتلا رہی کہ میرے بنانے والا بھی کوئی ہے، جت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کا دل میں شکر کیا، میں نے کہا الحمدللہ، میں تو سمجھا تھا بیچارہ جاہل ہے، اس کو توحید پہ کیا دلیل ہوگی،
لیکن اس کی دلیل تو بڑی مضبوط دلیل ہے. وہ کہتے ہیں بھی ایک جانور گزرتا ہے, ہم پاؤں دیکھ کے بتاتے ہیں بکری گزر گئی, گائے گزر گئی, بھینس گزر گئی, اونٹ گزر گیا, ہاتھی گزر گیا. یہ نشان بتلا رہے ہیں, ساری کائنات نہیں بتلاتی کہ میرا بھی بنانے والا چلانے والا کوئی ہے. کہتے میں خوش ہو گیا الحمدللہ کہ دیکھو جب اللہ توحید دے دیتے ہیں تو عقل بھی کھول دیتے ہیں. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اور جت کا میں نے کہا امتحان لوں گے, اس کو توحید آتی ہے کہ نہیں آتی. میں نے اس کو کہا کہ اچھا اللہ کو ماننے لگا. میں نے اچھا دلیل دو کہ اللہ کہاں ہے. اس نے آرام سے بازو چڑھا ہے اور ڈنڈا پکڑا سکا تو یہ دلیل دیتا ہوں. میں جناب بھاگا, میں نے کہا بھی اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے. کہا خدا کے بارے میں پوچھتے ابھی سر توڑ دوں گا, بس تمہیں پتہ لگ جائے گا میں خدا کا بندہ ہوں کہ نہیں. کیا دلیل مانگتے, خدا پر دلیل مانگتے مخلوق سے. صاحب نے کہا الحمدللہ. تو اس لیے یاد رکھو جب اللہ عقیدہ توحید دیتے ہیں تو عقل بھی دے دیتے ہیں, اور جب آدمی شرک میں جاتا ہے, قبروں کے سجدوں میں جاتا ہے, اللہ عقل چھین دیتا ہے, عقل سے محروم ہو جاتا ہے. ورنہ ایمان سے کہیں مجھے ٹھنڈے دل سے بتائیں, مثلا جتنے بڑے بزرگ ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء ہیں, حضرت معین الدین ہیں, بڑے بڑے اولیاء ہیں, بزرگان ہیں, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ ان کے قبروں کو نور سے کیا خود مٹی کے نیچے سویا ہوا ہے. کل چھین لیا ہے نا اللہ نے, اس کو سجدہ کرا ہے جو خود اٹھ نہیں سکتا. آپ جب جاتے ہیں کیا خیال ہے, آپ اتنے عرصے سے جو پیری مریدی کر رہے ہیں تو پیر صاحب کبھی اٹھ کے بیٹھ گئے, ملے ہیں کہ خیریت ہے مولوی صاحب, کیا حال ہے, خوش ہو کہ یار ہر سال آتے ہو. تو جو خود مٹی کے نیچے دفن ہے وہ تیرا مشکل کشا کیسے ہو گیا. اللہ نے عقل چھین لیا ہے کہ خدا کو چھوڑو گے تو پھر مردوں پہ بھی سجدے کرواؤں گا. اللہ کا ایک سجدہ چھوڑو گے تو پھر در در پہ دھکے کھانے پڑیں. کبھی اس کا سجدہ, کبھی اس کا سجدہ, کبھی اس کا سجدہ, کبھی اس کا سجدہ. اور جس نے اللہ کا سجدہ سیکھ لیا ہے وہ سب کے سجدوں سے بے پرواہ ہے. اور جب اللہ کی توحید دل میں آ گئی تو پھر نبی بھی کہتے ہیں کہ کلام لکل نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اللہ نے فرمایا میرا بدل نبی اعلان کرتے کہ میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک ہوں, تو تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کہیں قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. اللہ کا پیغمبر کہتا ہے ظالموں, اگر اللہ مجھے بھی میرے ماننے والوں کو بھی ہلاک کر دے, من یجیرنا, اللہ کے عذاب سے پکڑ سے ہمیں کون بچائے گا. تو اللہ کے پیغمبر اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں. ایمان سے کہیں اللہ نے آپ کو, اللہ نے حرم نصیب کیا ہے. جب حضور نماز پڑھتے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے, نفل پڑھتے, نماز پڑھاتے, امام ہوتے, یا حضور اپنا گھر میں نماز پڑھتے, سفر میں پڑھتے, حضر میں پڑھتے, ایمان سے کہیں حضور کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک, یہ حضور پڑھتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے. ہاں جی نہیں, آپ کہیں اگر نہ پڑھتے ہوں تو کوئی ضروری تو نہیں. ہو سکتا ہے ہم مولویوں کو غلطی ہو, آپ کو پتا ہو نا. حضور جب فاتحہ پڑھتی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک, تو یہ حضور پڑھتے کیا مانا ہے اس کا, تیری ہی اور تجھ ہی سے. تو نبی تو کہے کہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تم کہو یا رسول اللہ مدد. تو سچا کون ہے, نبی کو مانے تمہاری بات مانے. اللہ بس وجہ کیا ہے کہ عقل چھن گیا. کہتے ہیں جی نہیں محبت ہے. بھائی محبت کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دو, یہ کون سی محبت ہے. یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہو جی آج تو مجھے اتنی محبت ہو رہی ہے نا کہ تم میری ماں ہو, بس حلال ہو جائے گی.
تو محبت کے کچھ حدود ہیں یا محبت آزاد ہے جو چاہے کرے؟ محبت کا کیا معنی ہے کہ بلا حدود ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں، کوئی حد نہیں۔ اچھا حضور سے صحابہ کو محبت نہیں تھی، آپ کو ہے؟ حضور کو اللہ سے محبت نہیں تھی، آپ کو زیادہ ہو گئی؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وہی کہ اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جب آدمی کفر شرک میں آتا ہے اللہ عقل چھین لیتا ہے، اور ہمارے سرائیکی میں کہتے ہیں کہ جب رب رسے تو عقل مجھ سے، یعنی عقل چھین لیتا ہے۔ اور جٹ کہتے ہیں میاں مت ماری گئی ہے اس کی، یعنی اس کی تو بس کیا، اس کو کیا نصیحت کرتے، اس کی تو مت ماری گئی، یعنی اس کی تو عقل ہی چٹ ہوگی، اس کو کیا نصیحت۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لے آتے نا تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ بھی پھر ان کی ہدایت کے فیصلے نہیں کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ظالمین کون ہیں؟ اب مفسر کہتے ہیں الذین زعموا انہم اہل الامارۃ وسماہم اللہ ظالمین بشرکہم فلم تغن عنہم الامارۃ شیئا۔ اب مفسر فرماتا ہے ظالمین قرآن نے ان لوگوں کو کہا ہے جو اپنے عقیدے میں گمان کرتے تھے کہ ہم اللہ کے کعبے کو بنانے والے، آباد کرنے والے ہیں، اس کے باوجود فسماہم اللہ ظالمین، اللہ نے قرآن میں ان کو ظالمین کہا۔ وجہ کیوں؟ بشرکہم، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے۔ فلن تغن عنہم الامارۃ شیئا، شرک کرنے کی وجہ سے اب اللہ کے کعبے بنانے کا عمل بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جب آدمی مشرک ہو گیا پھر نماز کہتے ہیں نا جی ہم تو جی نماز پڑھتے ہیں، وہ تو کعبہ بنا چکے تم نماز پڑھتے ہو نا، انہوں نے تو کعبہ بھی بنایا تھا، پھر بھی فائدہ نہ ہوا۔ وقال ابن ابی طلحہ ابن عباس فی تفسیر هذه الآیہ، اب دیکھیں حضرت ابن ابی طلحہ بھی پھر حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ قد نزلت فی العباس ابن عبد المطلب حین اسر ببدر قال لئن كنتم سبقتمونا بالاسلام والهجر والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي ونفق العاني قال الله عز وجل اجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام الى قولی واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی ان ذلک کلہ کان بالشرک ولا یقول ما کان بالشرک۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نزلت فی العباس ابن عبد المطلب، حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، ان کے بارے میں اتری ہی نہ اسر ببدر، جب وہ بدر میں قیدی ہوئے اور مسلمانوں نے کہا کہ تم نبی کے چچا ہو کر بھی کلمہ نہیں پڑھتے ہو، تو اس نے کہا لقد کنتم سبقتمونا بالاسلام والہجرۃ والجہاد، اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ تم لوگ اسلام میں سبقت کر گئے، ہجرت میں ہم سے نمبر لے گئے، جہاد میں بھی نمبر لے گئے، لیکن ہم لوگوں نے اللہ کا کعبہ بنایا ہے، اللہ کے کعبے کے حج پہ آنے والوں کو پانی پلاتے ہیں، ونفق العانیہ، اور قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، اور جو غلام ہوتے ہیں ان کو خرید کر کے آزاد کرتے ہیں، تو ہمارے بھی تو عمل ہے۔ اللہ نے رد میں آیت نازل فرمائی لا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مانا کیا ہوا کہ یہ جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے، کعبہ بھی بنایا، حاجیوں کو پانی بھی پلایا، ان ذالک کلہ کان بالشرک، یہ تم نے شرک کی حالت میں کیا ہے، ولا اقبل ما کان بالشرک، اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتے جو عمل شرک کے زمانے میں کیے جائیں۔ شرک کرنے کے بعد لاکھ عمل کرو، ورنہ دیکھو دنیا میں کتنے کافر ہیں۔ اب دیکھیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کافروں نے بنایا ہے، اسی طرح لدھارام، اسی طرح کتنی ہسپتالیں ہیں، میڈیکل کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں جو انگریزوں نے، ہندوؤں نے، کافروں نے بنائی ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ان کا فائدہ دنیا میں دے دیتے ہیں، ان کو مال مل گیا، دولت مل گئی، اولاد مل گئی، صحت مل گئی، آخرت میں ان کو دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے نبی پہ ایمان ہے، اللہ کی کتاب پہ ایمان ہے، یوم آخرت پہ ایمان ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اگر کبھی دنیا میں نہ ہی دے تو آخرت میں تو ہے ہی ہے، چونکہ آخرت ہے ہی مومنوں کے لیے۔
ایمان والوں کے لیے آخرت میں کسی کافر کو یا مشرک کو کسی عمل کا دھیلا نہیں ملے گا، کیونکہ کفر اور شرک جو ہے یہ محابط ہے، عملوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الضحاک ابن مزاحم، اب یہ دوسرے مفسر رحمت اللہ حضرت ضحاک سے روایت نقل کریں، اقبل المسلمون علی العباس وصحابہ الذین اسروا یوم بدر یعیرونہم بالشرک فقال العباس اما واللہ لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج فأنزل الله تعالى اجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام إلى آخر الآيات۔ حضرت ضحاک ابن مزاحم فرماتے ہیں کہ اقبل المسلمون، جب بدر والے دن حضرت عباس قید ہو کے آئے تو صحابہ مسلمان جو تھے کانو یعیرونہم بالشرک، ان کو تانا دیتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ تم اللہ کے نبی کے اتنے قریب ہو، حضور کے چچا ہو اور سب کچھ جانتے ہو کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اس کے باوجود بھی تم شرک کرتے ہو، یار تمہیں تو یار زیب نہیں دیتا تھا، اور تمہارے تو گھر میں محمد مدنی پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مسلمانوں نے ان کو تانا دیا تو اس نے کہا کہ کیا کہتے ہو، اما واللہ، اللہ کی قسم ہم نے بھی تو خدا کا کعبہ بنایا ہے، ہم بھی تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم بھی کعبۃ اللہ کا نحجب البیت، ہمارا احترام غلاف دروازہ خدمت کرتے ہیں، ونسقی الحاج، حاجیوں کے پانی بھی پلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ حاجیوں کا پانی پلانا ایمان کے برابر ہو گیا؟ واہ بھائی واہ، حاجیوں کو پانی تو لوگ ہندو بھی پلاتے ہیں، جوگی بھی بڑا پانی پلاتے ہیں، ہر نہر پہ کھڑے ہوتے ہیں مٹکے رکھ کے، وہ بھی پانی پلاتے رہتے ہیں۔ پانی پلانے سے بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ ایسی بات ہو تو پھر تو سارے جنت میں بھاگ جائے، روز مٹکا کے رکھ لے آدمی بس۔ تو اصل بات جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اصل بات جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے اور عقیدہ توحید ہے۔ ایمان ہوگا تو پھر ذرے کے برابر بھی عمل انشاءاللہ بڑا فائدہ ہے، حتیٰ کہ جیسے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ مسواک کرنا، آپ دیکھیں نا سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس میں علماء نے تمام روایات، آثار، اقوال صحابہ کو جمع کر کے کیا ہے کہ صرف مسواک کرنے میں اللہ 70 فائدہ دیتے ہیں، اور ایک فائدہ ان میں یہ بھی ہے کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ اللہ ایمان پہ کریں گے۔ دعا کریں اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما دے، کیونکہ اصل بات جو ہے وہ خاتمہ ہے کہ دنیا تو گزر جائے گی، اصل بات آخرت ہے، اللہ وہ ہم سب کی بہتر بنا دے۔ تو اس لیے حضرت ضحاک ابن مزاحم نے بھی ان آیات مبارک میں یہی روایت نقل فرمائی ہے کہ یہ آیت جو ہے کب اتری، انہوں نے کہا قصہ ہے حضرت عباس میں اتری ہے۔ وقال عبد الرزاق قال اخبرنا ابن قابیسۃ اسماعیل الشعبی قال نزلت فی علی والعباس رضی اللہ عنہما بما تکلما فی ذلک۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی اور عباس ان کے درمیان میں بات ہوئی تو یہ آیت اتری ہے۔ وقال ابن جریر الطبری قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن حیۃ ابی صخر قال سمعت محمد بن کعب القرظی یقول افتخر طلحة بن شیبة من بنی عبد الدار وعباس بن عبد المطلب علی بن ابی طالب قال صاحب البیت معي مفتاح ولو شاء بت فيه وقال العباس عن صاحب السقاية القائم عليها ولو شاء بت في المسجد وقال علي رضي الله تعالى ما تقولان لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد۔ اب اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے کہ محمد بن القرظی کے فرماتے ہیں حضرت ابی صخرہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن کعب القرظی سے سنا ہے، ان نے فرمایا کہ ایک دن طلحہ ابن شیبہ بنی عبد الدار، عباس ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب، یہ تینوں کٹھے ہوئے اور ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے۔ فقال طلحة ابن شیبہ کہنے لگا انا صاحب البیت ومفتاحہ معی، کہ میں اللہ کے گھر کے چابی بردار ہوں، کلید بردار ہوں، اللہ کے گھر کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اور میں چاہوں تو دروازہ کھول کے ساری رات اللہ کے گھر میں سوتا رہوں۔ یہ اللہ کا گھر تو میرے حوالے، تم کیسے میرا مقابلہ کر سکتے ہو؟
تو عباس ابن مطلب نے فرمایا انا صاحب السقایۃ والقائم علیہا ولو شاء بت فی المسجد. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ تم کیسے مکا، میں زمزم پلانے والا، میں حاجیوں کی خدمت کرنے والا، یہ سارے کعبے کی خدمت تو میرے ذمہ ہے، میں چاہوں تو رات کو مسجد میں رہ سکتا ہوں، ساری مسجد میں جہاں چاہوں سو جاؤ. حضرت علی نے جب سنا تو آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ادری ما تقولان، انہوں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم دونوں کس بات پہ فخر کر رہے ہو. اللہ کا شکر ہے میں نے تو اس وقت بھی نمازیں پڑھی ہیں جب ابھی لوگ اسلام میں بھی نہیں آئے تھے، میں نے سب سے پہلے نمازیں پڑھی ہیں، اسلام میں آیا ہوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تم کس بات کا مقابلہ کر رہے اور فخر کر رہے ہو کہ میرے پاس چابی ہے اور میرے پاس پانی ہے اور میرے پاس فرما. اللہ نے یہ آیات مبارک جو ہیں پھر ان کے رد میں اتاری اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. واللہ تعالی عالم. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ ہم سب کو صحیح عقیدہ ایمان والا نصیب فرمائیں اور خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائیں. کہتے جی کہ اگر نماز عصر کے بعد یا فجر کے بعد طواف کریں تو میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز فجر کے بعد یا عصر کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو کوئی نماز کوئی نفل حتیٰ کہ 2 رکعت طواف کے بھی نہیں پڑھ سکتے، چونکہ ان کا ایک صحیح حدیث مبارک ہے سیاستہ کی، یہ نہیں کہ امام اپنی طرف سے کہتے ہیں، اس میں حضور نے وضاحت فرمائی ہے کہ فجر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. البتہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری روایت میں ہے حضور نے فرمایا تھا کہ جب چاہے کوئی طواف کرے اور نماز پڑھے اس کو نہ روکو، وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو لہذا دونوں ائمہ کے پاس احادیث مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اگر احرام باندھنا ہے تو حد حرم سے باہر جا کر سنت طریقہ یہی ہے کہ غسل کرے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے اور نیت کر لے. لیکن کوئی اگر 2 رکعت نہ پڑھے کسی نماز کے بعد بھی نیت کر لے تو جائز ہے، جیسے کہ حضور نے نماز پڑھی اور اس کے بعد فوراً لبیک بحجۃ و عمرۃ آپ نے پڑھا، اس کے لیے علیحدہ 2 رکعت نہیں پڑھی. اچھا ایک آدمی جاتا ہے عصر کا بعد کا وقت ہے نماز نہیں پڑھتا، ایسے لبیک پڑھ کے آ جائے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں. اگر کسی آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے اور دوسرے کے بال کاٹ لیے، یعنی اگر دونوں آدمی طواف کر چکے ہیں، صفا مروہ دوڑ چکے ہیں، فارغ ہو گئے، اب بال کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے کاٹ لیں یا خود کاٹ لیں تو کوئی جرمانہ نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں عمل پورے کر چکے ہوں. کیا مانا؟ اب آپ 2 آدمی ہیں، عمرے کا احرام باندھ کیا ہے، طواف تو دونوں نے کر لیا، ایک صفا دوڑ لیا ایک نے نہیں دوڑی، پھر نہیں کاٹ سکتے. اگر طواف دونوں کر چکے ہیں، صفا مروہ دونوں دوڑ چکے ہیں، اب تو احرام سے نکلنا ہے نا، چاہے خود نکلے یا ایک دوسرے کو نکال لیں. کہتے ہیں جی کہ مجھے ایک آدمی نے حالت احرام میں عطر لگا دیا تھا، میں نے اسی وقت زمین پہ رگڑ کے صاف کر دیا. میں نے تو یہی کہا تھا نا کہ اگر صاف کر دیا الحمدللہ کوئی خوف ہی نہیں. لیکن اگر احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ خیرات کر دیں. اور صدقے کا معنی عام طور پہ فقہا یہ لیتے ہیں کہ جتنا صدقہ فطر ہے، یعنی کم از کم 3.5 کلو چاول وغیرہ کی قیمت، یا احناف کے نزدیک 1.25 سیر گندم کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، کشمش کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. تو اس اندازاً خیرات صدقہ کر دیں. لیکن آپ نے صاف کر دیا الحمدللہ، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے.
عرض کیا تھا نا، آپ نے پوچھا تھا کہ عورت گنجی نہیں ہوتی، تو حکیم سے جا کے پوچھو کہ شریعت کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ علم نجوم والوں کے بعد جن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اگر ہیں تب بھی وہ کافر ہیں اور نہیں ہوتے ہیں تب بھی وہ کافر ہیں۔ علم نجوم پہ عقیدہ رکھنا، علم اعداد پہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ حضور نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اب ان کے بعد جن ہوتے ہیں نہیں ہوتے مجھے کیا پتا، اللہ عالم۔ جنات میں کوئی جنوں سے آپ کو دوستی کرنی ہے کہ سارے مسئلے ہی آپ کے جنوں کے ہیں، بندوں کے مسئلے ختم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنات میں موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی ہیں، ہر نبی کے پیروکار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ جب حضور کی خدمت میں جن آئے تو میرے آقا سرکار مدینہ رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو وہ ایمان لے آئے، جب واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا آج ہم نے ایسی کتاب سنی ہے، یا موسیٰ علیہ السلام سے سنی تھی یا پھر محمد مصطفیٰ سے سنی ہے۔ تو مانا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ جیسے انسانوں میں مسلمان ہیں، انسانوں میں صالح ہیں، طالح ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، فاسق ہیں، چور ہیں، ڈاکو، اسی طرح جنوں میں بھی، ان میں بھی اللہ والے ہیں، عابد ہیں، صحابی ہیں، تابعی ہیں، محدث ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے فقہ والے لوگ ہیں، لیکن ہر مخلوق ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن میں سورۃ الجن پڑھ لیں، اس میں وضاحت ہے کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اس قرآن میں وضاحت ہے کہ خود جنات نے بیان کیا کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں، ہم میں توحید والے بھی ہیں، ہم میں کفر والے بھی ہیں، اور جو کافر ہیں وہی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مصیبت کے وقت میں کون سی دعا پڑھی جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور یاد رکھو جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ اطمینان دے دیتے ہیں کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ کُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وہ پھر سمجھ لیتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچتی مگر جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی مصیبت کوئی تکلیف پاؤں میں کانٹا بھی نہیں لگتا جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو جب اللہ کا حکم ہے راضی ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جب مصیبت ہے، خوف ہے، جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین احد والے دن کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، صحابہ شہید ہو گئے ہیں، حضور پاک کے دندان مبارک زخمی ہو گئے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پتہ لگتا ہے کہ دشمن اور طاقت بڑھا کے آ رہا ہے، تو ان کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں ہو اسی کلمے کو زبان پہ رکھو اور بار بار پڑھو اور اس کے معنی میں غور کرو اور اس پہ تدبر کرو اور اللہ سے مانگو۔ اللہ کی رحمت سے بڑے بلائیں جو ہیں، مصیبتوں کے بادل جو ہیں وہ بھی ٹل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کو یقین ہو کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کون کافی ہے؟ اور جب اللہ کافی ہو جائے تو پھر اور کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ نہ جن بندوں کا کام ہو نا کسی تھانے دار کے پاس ایس پی سے یاری بن جائے
تو پھر تو تھانے کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اور تمہاری اگر اللہ سے بن جائے تو پھر بندے کی کوئی طاقت ہے کہ تمہیں نقصان دے. اس لیے ہمیشہ عقیدہ اللہ پہ ہو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. باقی بزرگوں نے اس کے لیے کتابیں بھی لکھی ہیں, پڑھنے کے طریقے بھی لکھے ہیں, آپ بس پڑھتے رہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وطر جو ہے میرے عزیز امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے, واجب. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے, نفل کسی کے نزدیک بھی نہیں. اصل میں مغالطہ لوگوں کو اس لیے لگ جاتا ہے کہ بعض اوقات رات کی نماز کو بھی وطر کہہ دیا جاتا ہے, یعنی تہجد ہے, ساری نفل نماز کو بھی وطر کے لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے. ورنہ وطر جو ہے وہ واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے. قصر نماز عشاء مثلا مسافر ہے, عشاء کی نماز میں اس نے قصر کیا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت معاف ہے, وطر پڑھنے ہوں گے چونکہ وہ واجب ہے. ان کا درجہ جو ہے فرض کے بعد ہے, حتیٰ کہ ان کے نزدیک اگر وطر رہ جائے تو وطروں کی قضا ہے. تو باقی ائمہ کہتے ہیں سنت ہے, پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے. وہی نماز کیا, 2 رکعت نماز 3 رکعت وطر. کہتے جی کہ اگر ٹائی باندھنے کے لیے ہمیں کمپنیوں میں مجبوری ہو, مجبوری والی بات میرے بھائی یہ ہے کہ اصولاً بات یہ ہے کہ بہرحال یہ چیزیں استعمال کرنا درست نہیں ہے. آپ کوشش کریں, بچ سکتے ہیں. مجبور ہیں تو کوئی حرج نہیں, اللہ پھر آپ کی نیت کے مطابق آپ کا معاملہ کریں گے. باہر صورت دیکھو نا, اللہ ایک تو ہے نا جی, ایک آدمی بلا دے, میں کمپنی کہہ دی جی باندھو, وہ بیچارہ مجبور ہو کے باندھ لیتا ہے. ایک ہے کہ آپ چن چن کے جناب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ڈنہل کی لینی ہے, کہ کرسچن ڈائر کی لینی ہے, کہ نینا ریچی کی لینی ہے, اور پھر میرے سوٹ سے میچ کون سی کرے گی. تو اس کا مطلب ہے تم چاہتے ہو نا. تو اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں. تو پھر اگر مشرکین کا لباس تمہیں پسند ہے تو یہ اللہ کے ہاں ناراضگی کا باعث ہے. ایک ہے مجبوری ہے, ہم کیا کریں, نوکری ہے, وہ کہتے ہیں یہ گلے میں پھندا ضرور باندھو, تو باندھ لو, نوکری ختم ہو, اتار کے پھینک دو. اگر ہم نفل نماز یا تہجد اندھیرے میں پڑھیں تو جائز ہے, بالکل جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اخیر رمضان کی راتوں میں جو 10 رکعتیں پڑھاتے ہیں وہ بھی تہجد شمار ہوگی انشاءاللہ. تراویح تو پہلے ہو چکی ہے, کیونکہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے بالاجماع. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان میں اور اجماع صحابہ میں پھر اس میں تو کسی کا خلاف ہے. حتیٰ کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ تو ماشاءاللہ 36 رکعتیں پڑھ لیتے. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مکے والے تو 4 رکعت پڑھ کے آرام کر لیتے ہیں, کوئی طواف بھی کر لیتے ہیں, ہم کیا کریں, تو ہم رکعتیں بڑھا دیتے ہیں, عبادت زیادہ کریں گے. کیونکہ رمضان کی راتیں اللہ نے بنائی عبادت کے لیے ہے. تو بہرحال اور پھر تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تراویح جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے, اور تہجد جو ہے وہ افضل ہے کہ علیحدہ پڑھی جائے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے قول میں اس کا جماعت سے پڑھنا بھی جائز ہے, تاکہ لوگوں کو شوق ہو, ذوق ہو, اور لوگ بھی شریک ہوں. اب دیکھیں نا حرم میں ہم ابتدا میں جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو زمزم والے یعنی صحن میں صرف جماعت ہوتی تھی تہجد کی. اب اللہ کا شکر ہے پورا حرم بھرا ہوتا ہے, ماشاءاللہ ایک منظر ہوتا ہے, عورتیں اور بچے اور بوڑھے, اور حرم کے باہر یعنی اسی طرح جیسے تراویح میں اسی طرح الحمدللہ رش قائم ہوتا ہے. تو اللہ قیامت تک آباد رکھے, اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جو ہے دل کے بھید ان کو جاننے والے ہیں. پھر شیطان کو کیوں حکم دیا کہ آدمی کو سجدہ کرے؟ تو اللہ سے پوچھنا, میں نے حکم دیا. کوئی عقل ہے؟ دلوں کے بھید کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو آزمائش کیسے ہوگی؟ حکم دیں گے تو پتہ لگے گا نا کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے.
سب آدمی کہتے ہیں میرے پاس اللہ ہے، یہ تو کوئی نہیں کہتا، تم جیسا جاہل کوئی کہتا ہوگا۔ اللہ کی شان علو ہے، مقام عرش ہے، اس کی ماہیت علمی ہے یا ماہیت نصرت ہے؟ تین حیض میں تین طلاق کوئی نہیں کہتا کہ تین حیض میں تین طلاق، تو جہلوں والی بات ہے۔ یعنی ہر حیض گزر جانے کے بعد جب پاک ہو تو طلاق دے، یہ نہیں کہ حیض میں طلاق دے، حیض میں طلاق دینا تو منع ہے۔ مجھے اس کتاب کا نام چاہیے، کہاں سے ملے؟ کون سی کتاب کا نام؟ اس کتاب کا نام چاہیے، کون سی کتاب کا نام چاہیے؟ مجھے کیا پتا، اب یہ تم جانو، اب سارا کام جانے۔ اس کتاب کا نام اللہ عالم، اس کتاب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ واللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے اپنے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی، روحانی اور جسمانی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر، مسلمانان کشمیر، فلسطین، شیشان، افغان، سب مسلمانوں کی جان، مال، ابر و عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہر شر کرنے والوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مکر کرنے والوں کے مکر سے محفوظ فرما۔ اللہم اصرف عنا کید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین وسحر الساحرین وظلم الظالمین یا قوی یا عزیز۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا، اللہم اجعلنا فی ضمانک و امانک و احسانک، اللہم اجعلنا فی ضمانک و امانک و احسانک، اللہم اجعلنا فی ضمانک و امانک و احسانک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی